بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ، رواہ البخاری۔ ارباب علم و دانش، اسلام امن و سلامتی اور عدم تشدد کا آفاقی دین ہے جو بلا امتیاز تمام اقوام عالم کے لیے اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق، تعظیم و تکریم اور باہمی عدل و انصاف اور امن و سلامتی کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ عزیزان من، یہی وہ اسلام ہے کہ جس کے ذریعے آج حضرت انسان کی جان، مال، عزت و آبرو اور آل اولاد امن و امان میں ہے، وگرنہ اسلام سے قبل تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جب عالم دنیا شرک و بدعت کی دلدل میں ڈوب چکی تھی، فتنہ اور فساد، قتل و غارت گری عروج پر تھی، ہر طرف ظلم و جبر کا دورہ تھا، امن و امان کا فقدان تھا، امن و امان کا فقدان تھا۔ کبھی زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تو کبھی رنگ و نسل کے نام پر سال ہا سال خون ریزی کی جاتی، کبھی زبان و تہذیب کے عنوان سے تو کبھی زبان و تہذیب کے عنوان سے، کبھی وطنیت اور قومیت کی آڑ میں انسانیت کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ پوری دنیا بدامنی اور بے چینی سے لبریز تھی، وہ پسماندہ علاقہ ہو یا ترقی یافتہ، عجم کے لوگ ہوں یا عرب کے صحرا، الغرض پوری دنیا اس آگ کی لپیٹ میں تھی کہ جس سے آدمیت و انسانیت چیخ پڑی تھی کہ اسی اسلام رب کائنات نے عالم دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک ایسا خوبصورت اور شاندار نظام قائم کیا کہ جس نے عالم دنیا سے قتل و غارت گری، فتنہ اور فساد کا قلع قمع کرتے ہوئے، ظلم و جبر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دنیا کائنات کو امن و سلامتی کا پیغام اور درس دیا، جس کا نام دین اسلام رکھا گیا، جو امن و سکون اور لازوال سلامتی کا بے مثال مذہب ہے۔ عزیزان من، اسلام میں امن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات نے واسطہ اول جناب جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کے لقب سے ملقب کیا، اور جس پر شریعت کا نزول ہوا اسے رسول امی کا لقب عطا فرمایا، اور جس شہر میں شریعت کا آغاز ہوا اسے بھی امن کا گہوارہ قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ عزیزان من، اسلام انسانیت کی جان، مال اور عزت و آبرو کا محافظ اور ضامن ہے، کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ اسلام ظلم و جبر کی روک تھام کرتا ہے، کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اسلام زبان اور ہاتھ کے ظلم و تشدد کی روک تھام کرتا ہے، کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اسلام انسانیت سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہیں فرمایا الدین النصیحہ، کہیں فرمایا یسروا ولا تعسروا۔ اسلام تو غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ من قتل رجلا من اہل الذمۃ لم یجد ریح الجنہ، اسلام امن و سلامتی کی ہدایات سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ اسلام سے قبل انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، مگر اسلام نے انسانی جانوں کو وہ مقام اور مرتبہ بخشا کہ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسلام قتل و خون ریزی کے علاوہ فتنہ انگیزی، دہشت گردی اور جھوٹی افواہوں کی گرم بازی کو بھی محض ناپسند ہی نہیں بلکہ اسے وحشیانہ عمل قرار دیتا ہے، کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اسلام عدل و انصاف اور امانت کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
الناس ان تحکموا بالعدل، اسلام سودی معیشت و کاروبار کی روک تھام کرتا ہے کیونکہ اسلام پیغام امن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں، اسلام کو دہشت گردی اور تخریب کاری کا نام دینے والوں، یاد رکھنا اگر آج عالم دنیا میں امن و امان قائم ہے تو یہ اسلام کی برکت ہے، وگرنہ اگر اسلام دہشت گرد مذہب ہوتا تو کبھی دنیا کائنات کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم نہ ہوتی۔ اگر اسلام دہشت گرد مذہب ہوتا تو انسانی جان اور مال کا کبھی تحفظ نہ ہوتا۔ اگر اسلام پیغام امن، اگر اسلام دہشت گرد مذہب ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے لا تثریب علیکم اليوم کی صدائیں نہ لگاتے۔ اسلام کو مٹانے والوں، یاد رکھنا تمہاری نسلیں تو مٹ سکتی ہے مگر نہ اسلام کبھی مٹا ہے اور نہ قیامت کی دیواروں تک مٹے گا، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ وآخر دعوانا